Welcome to Urdu Cartoon Story. بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب راتیں زیادہ خاموش ہوا کرتی تھیں، ہوا میں سکون گھلا ہوتا تھا اور ستارے آسمان پر ایسے چمکتے تھے جیسے زمین کو دیکھ رہے ہوں۔ پہاڑوں کے درمیان نیلگوں جھیلوں، بہتے چشموں اور سرسبز باغات کے دامن میں ایک خوبصورت سلطنت آباد تھی جس کا نام تھا ضیاء نگر۔ یہ سلطنت اپنی سادگی، امن اور وقار کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کے لوگ کم گو تھے مگر دل کے بہت سچے تھے۔ یہاں دکھاوے کی جگہ اخلاص تھا اور غرور کی جگہ شکر۔ ضیاء نگر کا بادشاہ تھا بادشاہ سلمان، ایک باوقار، سنجیدہ اور نرم دل حکمران۔ وہ طاقت سے نہیں، انصاف سے حکومت کرتا تھا۔ وہ خوف سے نہیں، محبت سے دل جیتتا تھا۔ لوگ اسے بادشاہ نہیں، اپنا محافظ سمجھتے تھے۔ اس کی زوجہ ملکہ آمنہ اس سلطنت کی روح تھی۔ وہ حسن میں خوبصورت تھی مگر اخلاق میں اس سے بھی زیادہ حسین۔ اس کی آواز میں ماں جیسی نرمی تھی اور آنکھوں میں عجب سا سکون۔ وہ اکثر محل کے صحن میں غریب بچوں کو اپنے پاس بیٹھا کر کہانیاں سناتی، ان کے لیے کھانا بنواتی اور راتوں کو دیر تک دعاؤں میں مشغول رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا گیا زہرا۔ زہرا بچپن ہی سے مختلف تھی۔ وہ شور سے دور رہتی، خاموشی کو پسند کرتی، کتابوں سے محبت کرتی اور اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر چاند کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ دنیا اتنی بڑی کیوں ہے اور انسان کا دل اتنا کمزور کیوں۔ محل کی بوڑھی دایا کہا کرتی تھی، یہ بچی آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، زہرا جوان ہونے لگی مگر اسی کے ساتھ ملکہ آمنہ کی صحت آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی۔ ایک سرد رات جب ہلکی بارش محل کی چھتوں پر برس رہی تھی، ملکہ آمنہ نے بادشاہ سلمان اور زہرا کو اپنے پاس بلایا۔ کمزور آواز میں مگر مضبوط لہجے کے ساتھ کہا، بیٹی، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی مگر ایمان انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ کبھی اپنے دل میں نفرت کو جگہ نہ دینا اور ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا۔ پھر بادشاہ سلمان کی طرف دیکھ کر کہا، میری زہرا اللہ کی امانت ہے، اسے کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دینا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس رات ضیاء نگر کے چراغ روشن تھے مگر روشنی میں اداسی تھی۔ بادشاہ سلمان خاموش ہو گیا اور زہرا ایک ہی لمحے میں بچپن سے باہر آ گئی۔ ملکہ کے بعد محل کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت مقرر کی گئی جس کا نام تھا سحر۔ بظاہر نرم دل، خدمت گزار، وفادار اور با اخلاق، وہ زہرا کا خیال رکھتی، اس کے کپڑوں کی فکر کرتی، اس کے پسندیدہ کھانے بنواتی اور نرمی سے بات کرتی۔ مگر اس کے دل میں طاقت، تخت اور تاج کی خواہش پل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ سلمان اس سے نکاح کرے اور وہ ضیاء نگر کی ملکہ بن جائے۔ زہرا اب سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ سحر کی نظروں میں چھپی نیت محسوس کرتی تھی۔ وہ خاموش رہتی مگر دل بے چین ضرور ہوتا۔ کچھ دن بعد سحر نے بادشاہ سلمان کو راضی کیا کہ زہرا کو وادی نقرہ کی سیر کرائی جائے۔ بادشاہ مان گیا اور محافظوں کے ساتھ زہرا کو روانہ کر دیا گیا، مگر رستے میں سحر نے اپنی سازش کو انجام دیا۔ محافظوں کو ایک بہانے سے الگ کیا گیا اور زہرا کو ایک ویران مقام پر چھوڑ دیا گیا۔ سرد رات، خاموش پہاڑ، سناٹا اور اندھیرا، مگر زہرا نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دل میں دعا پڑھی اور اللہ پر پورا بھروسہ کیا۔ اچانک دور سے گھوڑوں کی آواز آئی۔ یہ شہزادہ ریان تھا، ہمسایہ ریاست مہران پور کا ولی عہد۔ وہ شکار سے واپس آ رہا تھا مگر زہرا کو دیکھ کر رک گیا۔ زہرا نے سچ بیان کیا بغیر کسی ڈرامے کے۔ ریان نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جب تک آپ محفوظ نہیں ہو جاتی میری تلوار آپ کی محافظ ہے۔ وہ زہرا کو اپنے محل لے آیا جہاں اس کی والدہ ملکہ سائمہ نے زہرا کو بیٹی کی طرح اپنا لیا۔ وقت گزرتا گیا، زہرا کا وقار، اس کا صبر، اس کی سچائی سب کے دل جیتنے لگی۔ دوسری طرف ضیاء نگر میں سحر نے بادشاہ سلمان کو جھوٹ بتایا کہ زہرا جنگل میں کھو گئی ہے اور شاید زندہ نہیں۔ بادشاہ ٹوٹ گیا۔ سحر نے خود کو اس کا سہارا بنا کر پیش کیا۔ مہران پور میں زہرا اور ریان اکثر باغ میں ملتے۔ باتیں آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ خاموشی میں سکون، لفظوں میں احترام اور نظروں میں سچائی آنے لگی۔
یہ محبت جلدی کی نہیں تھی، بلکہ ایک پہچان تھی جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوئی۔ ملکہ سائمہ نے ان کے دلوں کی سچائی دیکھ لی اور اپنے دل سے دعا دے دی۔ پھر ایک دن سچ سامنے آ گیا۔ زہرا واپس ضیا نگر پہنچی۔ بادشاہ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سحر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انصاف ہوا، خاموشی سے، بغیر ظلم، صرف حق کے ساتھ۔ آخرکار زہرا اور ریان کا نکاح سادگی، وقار اور محبت سے ہوا۔ دو سلطنتیں ایک خاندان بن گئیں۔ ضیا نگر اور مہران پور امن، ایمان اور محبت کی مثال بن گئے۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں، حقیقی طاقت تاج میں نہیں، کردار